السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أو كما قال عليه السلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اسی میں اگر کوتاہی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات، ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت، محبت، الفت اور پیار کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ محبت اس احساس کا نام ہے جو اللہ نے ہر جاندار کے دل میں رکھی ہے۔ جانداروں میں سے ہم صرف انسان کی بات کرتے ہیں۔ کسی بھی مذہب سے انسان تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ذات برادری سے تعلق رکھتا ہو، اس کے دل میں کسی نہ کسی کی محبت ضرور پائی جاتی ہے، اگرچہ کوئی کفر پر ہو اور جس مذہب پہ ہوتا ہے وہ اس مذہب سے بڑی لگاؤ رکھتا ہے، بڑی عقیدت اور محبت رکھتا ہے۔ آج ہم جس محبت کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ محبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی۔ کائنات میں ساری کی ساری محبتیں فقط اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے بعد کائنات میں اگر کسی سے محبت ہے تو وہ اللہ کے لیے محبت ہے۔ کائنات میں اللہ کی محبت یہ اصل ہے، اور اللہ کی وجہ سے
جن ہستیوں سے محبت ہوتی ہے ان میں سب سے مقدم جو محبت ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات توجہ کیجئے، انتہائی اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ اسی محبت کی نام پر شیطان نے بہت سے لوگوں کو بھٹکایا، صراط مستقیم سے الگ الگ ان کو رستے دیے، الگ الگ طریقے دیے، حتیٰ کہ وہ اس منہج سے ہٹ گئے جو منہج سچے نبی نے اپنی امت کو عطا کیا ہے۔ وہ محبت کے نام پر آپ کی سنتوں کو چھوڑ بیٹھے، وہ محبت کے نام پر آپ کی شریعت سے روح گردانی کر بیٹھے، وہ محبت کے نام پر دین میں نئے نئے طریقے نکال بیٹھے۔ یاد رکھنا دو باتیں اہمیت کی حامل ہیں، آپ کی ذات سے محبت بھی فرض ہے اور آپ کی بات سے محبت بھی فرض ہے، اور صحابہ نے یہ دونوں محبتیں کی ہیں، ذات سے بھی محبت کی ہے اور آپ کی بات سے بھی صحابہ نے محبت کی ہے، اور قرآن نے تذکرہ کیا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا جو میرے نبی ہے نا، یہاں سے النبی سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ جو میرے نبی ہے نا، یہ مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ جو مومن ہوتا ہے نا وہ اپنے جسم سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا پیار وہ محمد مصطفیٰ سے کرتا ہے۔ جسے مسلمان کہتے ہیں اسے اپنی جان عزیز نہیں ہوتی، اسے سچے پیغمبر کی جان عزیز ہے، آپ کی عزت عزیز ہے، آپ کی محبت عزیز ہے۔ اور قرآن نے ایک اور جگہ پہ کہا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ۔ حضرات قرآن کریم کی آیات کریمات ہیں اور یہ سورہ توبہ ہے، عرش والے رب کا قرآن ہے۔ فرمایا او زمین والو، او اہل ایمان، اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارا خاندان، اگر تمہاری دولت، اگر تمہاری تجارت، اگر تمہارے گھر احب الیکم، اگر یہ تمہیں زیادہ پسند ہے، اپنے باپ سے زیادہ پیار کرتے ہو، بیٹے سے زیادہ پیار کرتے ہو، بھائیوں سے زیادہ پیار کرتے ہو، بیویوں سے زیادہ پیار کرتے ہو، اپنے خاندان کنبے قبیلے برادری سے زیادہ پیار کرتے ہو، دولت سے، سونا چاندی سے، یورو پاؤنڈ ڈالر سے زیادہ محبت کرتے ہو، گھروں سے، جائیدادوں سے تمہیں زیادہ محبت ہے، میرے نبی سے تمہیں کب محبت ہے؟ تو رب کہتا ہے پھر فتربصوا، پھر اللہ کے عذاب کے منتظر رہو۔ رب اس قوم کو برباد کر دیتا ہے جو اپنے نبی سے کم محبت کرے، دنیا کے رشتہ داروں سے زیادہ محبت کرے۔ اور نقطہ بھی سمجھنا، اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے باپ سے پیار نہ کر، ماں سے پیار نہ کر، بہن بھائیوں سے پیار نہ کر، بیوی بچوں سے پیار نہ کر، دولت سے پیار نہ کر، یورو پاؤنڈ سونا چاندی سے پیار نہ کر۔ رب کہتا ہے سب سے کر، لیکن سب سے زیادہ محبت اور پیار وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے۔ سب محبتیں نیچے اور سب سے بلند محبت وہ محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت تھوڑا ہوتا ہے، میں اختصار سے دلائل دیتا جاؤں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر بھی تذکرہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں راوی حدیث کے حضرت انس بن مالک ہیں، وہ کہتے ہیں سچے پیغمبر نے
فرمایا ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، اور تین چیزیں جس بندے میں پائی جاتی ہیں، میرے سچے نبی نے کہا اس کو ایمان کی لذت مل جاتی ہے، اسے ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے، اسے ایمان کی اللہ معراج پہ اس کو چڑھا دیتا ہے، اسے ایمان نیکیوں کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ کس مومن کو نیکی کا مزہ آتا ہے؟ اور سنو تو صحیح، آج کہتے ہو نمازوں میں دل نہیں لگتا، قرآن میں دل نہیں لگتا، ذکر میں دل نہیں لگتا، جمائیاں بڑی آتی ہیں، کیوں نہ جمائیاں آئے؟ رب نیکی کی لذت کس کو دیتا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، نیکی کی لذت اس کو آتی ہے جس دل میں ساری کائنات سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو۔ ساری محبتوں کو بندہ چھوڑ دیتا ہے پر اپنے نبی کی محبت نہیں چھوڑتا، اپنے نبی سے پیار نہیں چھوڑتا۔ اور سننا ایک اور حدیث ہے، یہ بھی صحیح البخاری میں مشہور حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے نبی نے کہا وہ بندہ مومن نہیں بن سکتا، وہ بندہ مومن ہے ہی نہیں، وہ بندہ مسلمان ہی کوئی نہیں۔ اور سنو تو صحیح، فتووں کی مشین پکڑی ہے، جو جلوس نہیں نکالتا، جو جھنڈے نہیں لگاتا، جو یہ بدعتیں نہیں کرتا، فتویٰ کیا لگتا ہے؟ اس کو نبی سے پیار نہیں۔ اور ظالمو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے فتووں کی مشین پکڑی ہے۔ سنو، میرے پیغمبر کی حدیث ہے، وہ مسلمان نہیں، وہ بندہ مومن نہیں۔ محبوب کون بندہ مومن نہیں؟ صحابہ وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ اس دل سے رب ایمان کھینچ دیتا ہے جس دل میں میری محبت والدین سے زیادہ نہ ہو، بہنوں بھائیوں سے زیادہ نہ ہو۔ اور سنو، اللہ اس دل میں ایمان نہیں رہنے دیتا جس دل میں دنیا کی محبتیں میرے نبی کی محبت سے زیادہ ہو۔ میرا رب کیا چاہتا ہے؟ اور حضرت آدم، موسیٰ، عیسیٰ، زکریا، یحییٰ، ابو بکر، عمر، عثمان، اہل بیت، صحابہ، ساری کائنات کی محبتیں ہیں، پر رب کہتا ہے مومن کب ہو؟ ساری محبتیں نیچے، سب سے بلند محبت ہے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ مومن تب بنتا ہے جب سب محبتوں سے بلند محبت سچے پیغمبر کی ہو۔ اور سننا، حدیثیں آپ کو سناؤں، آپ کا ایمان تازہ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب ہے، حدیث یہ بھی صحیح البخاری میں، سچے نبی کے ساتھ جا رہے، میرے عمر کا ایک ہاتھ ہے اور سچے نبی کے دو ہاتھ ہیں۔ صحابی کہتے ہیں محبوب نے نا عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ کس کا ہاتھ پکڑا ہے؟ پھر بولو، اور ذرا ایمان سے بولو، جملہ بڑا پیارا ہے، ذرا ایمان سے بولو۔ میرے نبی نے کس کا ہاتھ پکڑا ہے؟ بولو، کس کا پکڑا ہے؟ اور دنیا ذلیل ہو جائے، جس کا ہاتھ پیغمبر نے پکڑا ہے، انشاءاللہ یہ جنت میں جانے تک ہاتھ چھوٹ سکتا؟ ہاتھ پیغمبر نے پکڑا ہے، اللہ ہی اللہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں محبوب میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، پر میں اپنی جان سے زیادہ نہیں آپ سے پیار کرتا۔ میں سب سے زیادہ ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار برادری سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، پر اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا۔ حدیث سننا ذرا، حدیث کے لفظ ہے وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي فقال یا عمر لا 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 والذی نفسی بیدی والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من نفسی۔ عمر تجھے نہیں پتا، بندہ مومن نہیں
ہوتا اتنی دیر تک جب تک سب سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے۔ حضرت عمر کہتے ہیں محبوب اب اگر یہ بات سن لی ہے نا جس کا پتہ نہیں تھا ابھی سنی ہے اب سنے، انت احب الیہ من نفسی، محبوب آج کے بعد ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بھائیوں سے زیادہ، برادری سے زیادہ، دنیا سے زیادہ محبت تو آگے ہی کرتا تھا، اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا تھا۔ اب مسئلے کا پتہ چل گیا ہے محبوب اب کیا ہے، آج کے بعد عمر اپنی جان سے بھی زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ محمد ہے۔ یار پڑھیں ذرا، او پھر پڑھیں ذرا، ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں، اوکھیاں سوکھیاں ہو کے نظر ایک باری پھر پڑھ لو، اللہ آپ کو برکت عطا کرے۔ محبوب کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں محبوب اب اپنی جان سے بھی زیادہ، یہی تو وجہ ہے نا پیغمبر کی خاطر کہا محبوب میرا بیٹا مجھے دے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کروں گا، میرے رشتے دار مجھے دے، آپ کی محبت میں ذبح کر دوں گا، پرواہ کوئی نہیں۔ حضرات محبوب نے کہا الان عمر اب تو پکا مومن ہے، اب تو ایمان کی معراج پہ چڑھ گیا ہے، حدیثیں سننا، صحابہ نے آپ سے محبت کی ہے، میرے نبی کے وجود سے، آپ کی ذات سے محبت کی ہے، آپ کے بدن کے ساتھ ٹچ ہو جانے والی ہر چیز سے محبت کی ہے۔ حضرت معاویہ ہیں رضی اللہ عنہ، وفات کا وقت قریب آیا، اپنے بیٹے کو قریب بلا کے کہتے اور میرے بیٹا یہ ایک کپڑا ہے نا اس کو پکڑ لے، یہ چند بال ہیں یہ بال بھی پکڑ لے، یہ ناخن تراشے ہوئے یہ ناخن بھی پکڑ لے، اور سننا صحابہ نے محبت کی ہے پیغمبر کی ذات سے، آپ کے لباس سے، آپ کے بدن سے، آپ کے بالوں سے، آپ کے کپڑوں سے۔ حضرت معاویہ کہتے اپنے بیٹے کو یہ کپڑا ہے اس کو پکڑ، جب میں مر جاؤں میرے کفن کے نیچے یہ کپڑا رکھنا، جب میں مر جاؤں میرے چہرے پہ یہ بال کھلار دینا، میرے چہرے پہ یہ تراشے ہوئے ناخن رکھنا۔ بیٹے نے کہا ابو جی ہے کیا معاملہ، اور میں نبی کے ساتھ جا رہا تھا، آپ نے وضو کرنا تھا، وضو کے لیے پانی چاہیے تھا، مجھے علم تھا محبوب نے تو وضو کرنا ہے، میں نے پانی والا برتن پکڑا ہوا، محبوب کو حاجت ہوئی پانی کی، میں نے پانی پیش کر دیا۔ کہتے جب پانی محبوب کو دیا نا تو آپ میرے چہرے کو دیکھ کے مسکرا گئے، چہرے کو دیکھ کے کچھ دل کالے ہو جاتے ہیں معاویہ کا نام سن کر، تو جلتا رہے، تو جہنم کی آگ میں بھی جلے گا، اگر دل سے معاویہ کا بغض نہ نکلے گا رب قبر اندھیروں سے بھر دے گا، جہنم میں پھینکے گا، جہنم کا کتا بنے گا جو معاویہ کا بغض دل میں رکھتا ہے۔ پیغمبر ہے خوش ہو گئے، دو کہتے ہیں حضرت معاویہ کپڑے نکالے، ایک کپڑا مجھے دے دیا، معاویہ یہ اپنے پاس رکھ لے، کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا۔ پھر محبوب نے ایک دن بال کٹوائے، کہتے ہیں جب بال کٹوائے نا تو میں محبوب کے پاس گیا، میرے نبی نے کچھ بال مجھے دے دیے، معاویہ یہ بال پکڑ لے، ناخن تراشے نا تو میں نے پیغمبر کے تراشے ہوئے ناخن بھی پکڑ لیے۔ اپنے بیٹے کو کہتے ہو بیٹا میں نے آج ہی کے دن کے لیے رکھے تھے، یہ کپڑا بھی بال بھی مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں قبر میں جانا چاہتا ہوں، میرے کفن کے نیچے وہ کپڑا ہو جو پیغمبر کے ہاتھوں کو لگا ہے، مجھے پیغمبر کے بالوں کے ساتھ دفن کر دینا، پیغمبر کے ناخنوں کے ساتھ دفن کر دینا۔ یہ عقیدت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ عروہ ثقفی کہہ رہے حدیث کے لفظ ہیں قریشیوں نے بھیجا اپنا سفیر بنا کر، آئے حدیبیہ کے مقام پر بیٹھے رہے، پہلے محبوب کو دیکھا، انداز کیا ہے میرے نبی وضو کر رہے، اس نے کہا میں حیران رہ گیا، پیغمبر وضو کر رہے ہیں اور صحابہ نیچے ہاتھ لے کے، پیغمبر وضو کر رہے ہیں کلی، صحابہ ہاتھوں سے ہاتھ جڑے پڑے، ہائے
اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ محبوب کے بدن کو چھونے والا پانی کا ایک قطرہ بھی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے تھے. کہتے ہیں یہ تو دیکھا تو اگلی بات اس سے بھی بڑی ہے. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں آپ نے تھوک پھینکا ہے. واپس گیا نا قریشیوں کے پاس، عروہ ثقفی سفیر بن کے آیا تھا. قریشیوں کو جا کے کہتا قریشیوں تم لڑ نہیں سکتے ان کے ساتھ، تم نہیں لڑ سکتے. اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا میں کیسر و کسرا کے پاس گیا، میں نجاشی کے دربار میں گیا، میں نے نہیں یہ منظر دیکھا جو آج محمد کے اصحاب کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی محبت ہے وہ پانی کا قطرہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے. پیغمبر تھوک پھینکتے ہیں، وہ تھوک پکڑ کے نا اپنے ہاتھوں پہ اس کو مل کے اپنے بدن پہ مل لیتے. جس کو کوئی چیز نہیں نہ ملتی وہ اپنا بدن اس صحابی کے بدن کے ساتھ مل لیتا ہے. اور پیغمبر سے صحابہ نے محبت ایسے کی ہے، عقیدت ایسے کی ہے، پیار ایسے کیا ہے. اگر اللہ کی قسم صحابہ محب نہیں تھے تو کون محبت کرتا تھا؟ ایمان تازہ ہو آپ کا، ایمان بڑھ جائے آپ کا. میں تو واقعہ سناؤں، حدیث کے لفظ ہے، صحابی کہتے جنگ احد تھی، افواہ پھیل گئی، پاک پیغمبر وفات پا گئے، ہر طرف پریشانی پریشانی. خبر پہنچتے پہنچتے مدینہ طیبہ میں پہنچی. مدینے سے ایک عورت غمگین حالت میں، پریشانی کے حالت میں مدینے سے نکلی، احد کے میدان کی طرف بھاگی جا رہی ہے، بے چین بڑی ہے. رستے میں اس نے پوچھا ما فعل محمد، پڑھیں یار ذرا. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے بی بی تیرا تو باپ جنگ میں شہید ہو گیا ہے. اس نے کہا نہیں مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے. آگے بڑھی، کسی نے کہا تیرا تو بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے. اس نے کہا پرواہ کوئی نہیں، مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کیسے ہے. کسی نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا. اس نے کہا پرواہ ہی کوئی نہیں، بتلا میرے پیغمبر کیسے. کسی نے کہا تیرا خامند بھی شہید ہوا. اس نے کہا پرواہ کوئی نہیں، مجھے بتاؤ پیغمبر کیسے. ابھی یہ پوچھ رہی، صحابی کہتے ہیں وہ سامنے تو محبوب ہے، آپ کی زیارت کی تو کہتی کیا ہے بی ابی انت و امی، محبوب میری ماں بھی قربان، میرے باپ بھی قربان، رشتہ دار بھی قربان. کل مصیبت بعدک جلل، محبوب آپ کی زیارت کر لی، اللہ نے سارے غم ہی بلا دیے. اور بھائیو یہ محبت ہے. انہوں نے جھنڈے تو نہیں لگائے تھے، انہوں نے ان کے پاس وہ لکڑیاں نہیں تھی، کپڑا ان کے پاس نہیں تھا، وہ بیج نہیں بنا سکتے تھے، وہ گھروں پہ دیے نہیں جلا سکتے تھے. خدا کا واسطہ ہے، محبت کے نام پہ قوم کو گمراہ تو نہ کرو. میرے پیغمبر کی محبت فرض ہے. محمد الرسول اللہ، پھر بولے صلی اللہ علیہ وسلم. محبت صحابہ نے میرے پیغمبر سے کی ہے. پتہ ہے نا یہی عمر بن خطاب ہے، جب وہ بات چلی تھی آپ نے قسم اٹھا لی میں نے گھر والیوں کے پاس نہیں جانا. 1 مہینے کی قسم تھی. حضرت عمر کو پتہ چلا اور سننا، ہم نے تو دیکھا ہے بیٹی کا قصور ہونا 100% اور خامد بہنوئی داماد کا کوئی قصور نہ ہو، بیٹی 100% قصوروار ہو. باپ حمایت کر رہا ہوتا ہے بیٹی کی، وہ بیٹی کو سپورٹ کرتا ہے، وہ بیٹی کے حق میں بات کرتا ہے. واہ عمر تیری محبت پہ میں دنیا قربان کر دوں. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پتا چلا میں محبوب کے پاس ہے. محبوب کیا ہوا ہے؟ اور میں عمر ایسے ایسے ہوا ہے، انہوں نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا اور میں نے تنہائی اختیار کر لی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں محبوب میری بیٹی نے آپ کو تنگ کیا ہے تو آپ میری بیٹی کو طلاق دے دیں.
ہائے ہائے ابو میری بیٹی کو طلاق دے دے، اس نے آپ کو تنگ کیا ہے، وہ جائے، مجھے پرواہ نہیں، پیغمبر کو غم زدہ کیا، مجھ سے برداشت نہیں، طلاق دے دے۔ یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تم محبت کس کو کہتے ہو، پیار کس کو کہتے ہو؟ انہوں نے ذات سے پیار کیا ہے۔ وہ صحابی جو اسید بن حضیر ہے رضی اللہ، خوش طبع تھے، خوش طبع، محفل میں بیٹھتے تو رونق لگا کے رکھتے۔ بعض بندے ہوتے ہیں نا جی ماشاءاللہ، وہ جس محفل میں ہو بور نہیں ہون دیندے، اس صحابی بھی ایسے تھے۔ حدیث کے لفظ ہے خوش طبع، کہتے میں لوگوں کو ہنسا رہا تھا، لوگ میری باتوں پہ ہنس رہے تھے۔ محبوب قریب سے گزرے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، آپ نے صحابی کی نا حق ہوا پہلو میں چھڑی مار دی، چھڑی ماری نا تو حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں محبوب مجھے آپ نے چھڑی ماری ہے؟ آپ فرماتے ماری ہے۔ فرمایا مجھے بدلہ چاہیے، بدلہ دیں مجھے، میں نے تو آپ سے بدلہ لینا ہے۔ فرمایا اسید میں حاضر، بدلہ لے لے، حاضر بدلہ لے لے۔ محبوب آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے، میں دیکھے میرا بدن اس پہ کپڑا نہیں تھا، آپ کے تو بدن پہ کپڑا ہے، چادر ہے، میں نے نہیں ایسے چھڑی مارنی، وہ کپڑا ذرا ہٹائیں وہاں سے۔ حدیث کے لفظ ہے محبوب نے نا اپنی پہلو سے کپڑا ہٹایا۔ اسید بن حضیر تیرے مقدروں کے کیا کہنے، جھک پڑے آپ کے پہلو پر، بوسے ہی دیتے جا رہے، روتے ہی جا رہے، بوسے ہی دیتے جا رہے۔ محبوب گستاخی کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے دل میں خیال آیا آج موقع ہے بدن کے محبوب کے بدن مبارک پر بوسے دے لوں، اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے گا۔ کوئی محبت کم ہے؟ وہ پتہ کون لوگ تھے؟ بخاری کی حدیث ہے، ایک عورت کو پتہ چلا محبوب کے پاس لباس ایک ہی ہے، وہی پہن کے آتے، بار بار وہی پہنتے۔ اس نے ہاتھوں سے ایک چادر بنائی، چادر بڑی پیاری، صحیح البخاری کی حدیث، داڑھی دار چادر ہے، خوبصورت ہے۔ کہتی محبوب میں نے آپ کے لیے بنائی ہے اور آپ کو ضرورت بھی تھی، محتاجن الیہ کے لفظ ہے، آپ کو ضرورت ہے، آپ نے دے دی۔ ٹھیک ہے مجھے جو اگلے دن آئے نا تو چادر تہبند باندھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بدن پہ تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں محبوب بڑی پھبن رہی ہے، پنجابی جن بڑی پھبن رہی ہے سونے، ہاں بڑی جچن رہی ہے۔ آپ سمجھ گئے اس کا دل کر رہا ہے، دل کر رہا ہے، چاہیے؟ کہتا محبوب چاہیے، چاہیے۔ شعبہ کو غصہ آ گیا، غصہ، یہ اس نے کیا کیا؟ محبوب کو تو ضرورت تھی اور اس نے کہا مجھے چاہیے۔ آپ نے نا وہ چادر لا کے تمہیں یہ لے لے۔ چادر جب اس نے پکڑی نا دوسرے سے آپ اس کو کوس رہے، کیا کیا تو نے؟ اس نے کہا تمہیں پتا ہی نہیں، تمہیں نہیں پتا، تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ چادر میں نے پہننے کے لیے لی ہے اور میں نے تو اس لیے لی ہے، کل کو جب مروں گا پیغمبر کے بدن کو چھونے والی چادر میں مجھے کفن دیا جائے گا، اس کفن میں جب قبر میں جاؤں گا اللہ کی رحمتیں ہو جائیں گی۔ محبت ہے، پیار ہے، لیکن اللہ کی قسم آخری باتیں کر کے بات ختم کریں، خدا کا واسطہ ہے یہ بدعات سے بچ جائیں، خرافات سے، یہ محبت نہیں ہے۔ آج سے 30 سال پیچھے چل جائیں، اس محبت کا نام و نشان نہیں ہے۔ 40-50 سال پیچھے چلے جائیں تو ان دنوں میں تو 12 وفات کے چرچے ہو رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے تو نے دین کا نقشہ ہی بدل گیا ہے، حالات ہی بدل دیے، تم نے سارا نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ نواسے کی شہادت پہ غم ہے اور نانا کی وفات پہ جشن ہے۔ خدا کا واسطہ اتنا ظلم، بچ جاؤ اللہ کی پکڑ سے۔ اور جو تم بیٹھے ہو سٹال لگا کے ٹوپیاں بیچنا، بیج بیچنا، اس بدعت میں جو شریک ہوتا ہے مجرم ہے۔ جس کو پیغمبر سے محبت نہیں وہ مسلمان نہیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، بڑا پریشان بھی ہوتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرنی چاہیے؟ صرف 12 دن کرنی چاہیے؟
بولیں صرف 12 دن. اگر یہ محبت ہے تو صرف ربیع الاول میں کیوں ہے؟ بھئی مجھے جواب چاہیے نا. پیغمبر کی محبت تو 24 گھنٹے اور ساری زندگی فرض ہے، فرض ہے. ایک سیکنڈ کے لیے محبوب کی محبت نکل گئی، ایمان گیا. اگر یہ محبت ہے تو یہ 13 ربیع الاول کیوں نہیں، 14 15 16 کو کیوں نہیں، ربیع الثانی میں کیوں نہیں، شعبان میں کیوں نہیں، رمضان میں کیوں نہیں، ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم سفر میں کیوں نہیں؟ او خدا را میرے بھائیو سمجھو، خدا را سمجھو، یہ اسلام میں اضافہ ہے، دین میں نئی باتیں ہیں. انشاءاللہ ہم نے ایسی کسی بدعت اور خرافات کا حصہ نہیں بننا، انشاءاللہ نہیں بننا. حدیث کے لفظ ہے جو اس میں اب تو یقین جانے. مولانا اجمل قادری صاحب ہیں، بریلوی ہیں، بریلوی. یقین جانے ان کی ویڈیو وہ کلپ رہے ہو، خدا کا واسطہ ہے اپنے مکتبہ فکر کو کہہ رہے خدا کا واسطہ ہے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تم نے فحاشی کو عام کر دیا ہے. 12 ربیع الاول کو سج دج کے جوان لڑکیاں بازار کیا لینے آتی ہیں؟ یہ پیغمبر کی ولادت کا جشن ہے. اللہ کی قسم تڑپ کے کہہ رہا ہوں، آپ جانتے ہیں فرقہ واریت کی بات ہی پر تڑپ کے کہہ رہا ہوں. پیغمبر نے تو عورت کو گھر رہنے کا کہا ہے، پردے میں کہا ہے، حیا کا درس دیا ہے، دین کا درس دیا ہے. اسی پیغمبر کی ولادت کا نام لے کر وفات کے دن تم نے اخیر کر دی. چلے کوئی بندہ کہہ سکتا جی یہ چھڈو، جی یہ چھڈو، جس طرح ہوتا ہے یہ وہابیاں دی گل ہے، جی یہ فلاں کی بات ہے. یقین جانے مولانا احمد یہ صرف میں جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو ایک میسج دے رہا ہوں. مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، جن سے مذہب بریلویہ کی بنیاد چلی ہے، ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، اور اللہ کے فضل سے ویسے بھی لوز کمزور بات ہم نے آج تک نہیں کی، یہ منہج ہی نہیں ہے اور اپنی عادت بھی نہیں. حدیث بھی وہ جو صحیح الاسناد ہوں آپ کو سنائی جاتی، قصے کہانیاں من گھڑت باتیں یہ بالکل اس دین کا حصہ ہی نہیں. قرآن کافی ہے، حدیث کافی ہے. مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں، کسی نے پوچھا آپ کی ولادت، تو کہنے لگے 8 ربیع الاول کو پیارے پیغمبر پیدا ہوئے ہیں. یقین جانے میری بات نہیں، چھوڑ دے میری بات، پیچھے کر دیں. کسی نے کتاب دیکھنی ہو تو میں ذمہ دار. اس نے کہا 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. کون کہہ رہے ہیں؟ جن پر بنیاد ہے مذہب بریلویت کی. اور کہنے لگے آپ وفات کب پا گئے؟ تو کہنے لگے حضور کا وصال، آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. یہ اگلے جمعے میں بتاؤں گا اصل میں مدینے کے حالات کیا تھے، یہ میں اگلے جمعے بتاؤں گا انشاءاللہ کہ مدینے میں نا ان دنوں میں چل کیا رہا تھا. 11 ہجری کو کیا اہل بیت خاتون جنت وہ سیدہ فاطمہ کیا کہہ رہی ہے، اگلے جمعے انشاءاللہ وقت پہ بیان کریں گے. لیکن خدا رہا پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ جنہیں کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا محرم میں سچے نبی پیدا ہوئے ہیں، محرم میں لکھا ہے. تو خدا رہا یہ عبادت نہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ دین کا حصہ نہیں. خدا را بچے اپنے بچوں کو بچائیں. اگر بات ہے تو سچے پیغمبر کی محبت کی. جہنڈیاں تو 2 دن بعد فارغ، جھنڈا بڑی بات ہے، مہینہ نکالے گا تو وہ بھی ختم. لائٹیں بھی یہ تو بھلا ہو چائنا کا جس نے سستی لائٹیں نکال دی ہیں، وگرنہ محبت شو کیسے ہوتی، کیسے پتا چلتا یہ محب ہے. جھوٹ بولے، غیبتیں کرے، حرام کھائے، بولوں سے بدتمیزی کرے، گالیاں دے، بد اخلاقی کرے، اور محبت کی نشانی. عجیب بات ہے. خدا را محبت اگر دل میں نہیں ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے.
اسی میں ہو اگر کوتاہی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔